विष योग है क्या और ये योग बनता कैसे है? अगर आपकी कुंडली में ये योग है, क्या इसके बुरे ये असरात होंगे या फिर ये कोई अच्छा रिजल्ट भी देगा? जानिए ज़रूर इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जैसे ही मुश्तरी कैप्रिकॉर्न से ट्रांजिट करके एक्वेरियस में दाखिल होगा तो नीच भंग योग यकीनन ख़त्म होगा और इसके ट्रांजिट करते ही मून जो कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा, जैसे ही जुपिटर कैप्रिकॉर्न से यानी बुर्ज जद्दी से एक्वेरियस में दाखिल होगा बुर्ज दलो में, तो इसके ट्रांजिट करते ही नीच भंग योग जो ख़त्म हो जाएगा, एक नया कंजक्शन शुरू होगा। चंद्रमा यानी मून जो कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा सैटर्न के साथ, चंद्रमा और सैटर्न का आपस में मिलाप यानी कंजक्शन, इसको विष योग कहते हैं यानी जहर। अब ये विष योग के बारे में बहुत ज़्यादा डराया जाता है, यहाँ तक कि इस डर के कारोबार में बहुत ज़्यादा पैसे भी बनाए जाते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में एक जहर घोल देगा, ये विष योग, या ये कर देगा, ये वो कर देगा। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसके कुछ बुरे असरात हैं तो अच्छे असरात भी हैं। मून जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वैदिक में बाकायदा इसको माता भी कहा जाता है। साइकोलॉजी, मन, ख्यालात और इमोशनल, ये सारे मून की अलामत है। सैटर्न जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, जो प्रैक्टिकल है, बाउंड्रीज, जस्टिस, कर्म, डार्कनेस, सैडनेस, ये सारे सैटर्न ही की अलामत है। सैटर्न जो रात का प्लैनेट है, वैसे तो मून ये कृष्ण पक्ष और शक्ल पक्ष में भी चलता है, यानी अंधेरे हिस्से में भी चलता है और ब्राइट में भी चलता है। मून जो इंसान के सुख का कारक है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट एनर्जी है। इन दोनों के आपस के करान को विष योग कहते हैं। सैटर्न का एक तो कमाल है, वो इंसान की हुई गलतियों यानी दोष को उसके सामने ला के खड़ा कर देता है और सच के दर्पण में इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि वो कहाँ पर गलत और कहाँ पर सही है। अतारत अगर कुंडली में विजडम यानी अकल का प्लैनेट है, गुरु तो है ही, तो सच पूछिए सैटर्न जो कुंडली में जीवन का प्योर सच है, रियलिटी है, ये सैटर्न ही है जो कर्म करवाता है। ये 10वां घर जो सैटर्न का घर है वो कर्म का घर है और कर्म से ही इंसान चाहे वो अच्छे करता है या बुरे करता है, यानी ये माल उसका फल सैटर्न ही है। वो बिल्कुल इंसान को उसका फल ज़रूर देता है। इंसान की बॉडी में बाकायदा 70% पानी है और यही वजह है कि इंसान कहीं बैठा भी हो तो उसका मन, उसके ख्यालात बैठे हुए को भी भगाए फिरते हैं और वो भागता रहता है, बैठा हुआ भी भागता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैटर्न जो फ्रीज है, पानी को अगर हम चूल्हे पर रखें किसी बर्तन में डाल के और उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर निकल जाए या 100 के करीब हो तो वो ही पानी भाप बनना शुरू हो जाता है। और अगर इसे -0 में पानी को रखा जाए तो वो ही पानी बर्फ़ बन जाता है। पानी एक ही है, सिर्फ टेम्परेचर वो 100 के करीब जाए तो आग, -0 का टेम्परेचर हो तो बर्फ़। अब जैसे ही मून का और सैटर्न का कंजक्शन होता है, सैटर्न उसकी एनर्जियों को बाकायदा फ्रीज कर देता है। सैटर्न का ये कमाल है। अब से कंजक्शन ये नहीं कि मून 3 डिग्री पे है और सैटर्न 25 डिग्री पर, डिग्री वाइज भी इस कंजक्शन का ख्याल रखा जाता है। हाँ, मिसाल के तौर पे वो 10 पे है, वो 13 पे है, उसका बिल्कुल उसके असरात चाहे वो नेगेटिव होंगे या अच्छे होंगे वो बिल्कुल काम करेंगे। एक तो इसका कंजक्शन यानी करान ज़ुहल और कमर का,
اور ایک اگر زحل اور مون آمنے سامنے آ جائیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں، ان کی نظر بھی وش یوگ کہلاتی ہے۔ ہاں اگر جوپیٹر گرو ان کو 5ویں یا 9ویں نظر دیکھے تو بالکل وہ جو اثر ہے، وہ اس کے جو بیڈ افیکٹ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ زحل کنڈلی میں کتنا کا اچھا ہے، مون خراب حالت میں ہے یا اچھی حالت میں ہے۔ اگر یہی قران حمل میں یعنی ایریس میں لگ جائے، جہاں پہ زحل کی بالکل زحل نیچ راشی کا ہے، تو یہی قران انسان کی زندگی کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو بڑا ضدی اور بد مزاج ہوتا ہے اور ہمیشہ اداس رہنے والا، اکیلا رہنے والا، نہ تو اس کے پاس کوئی اپنے جذبات ہوتے ہیں، نہ وہ کسی دوسرے کے جذبات کی پرواہ کرتا ہے۔ اگر یہی کنجکشن ٹارس میں لگ جائے، جہاں پہ مون بالکل اچ راشی کا جو ویلتھ کا سائن ہے، دوسرا گھر، اور زحل جو زورا کا دوست ہے، یہی کنجکشن انسان کو بڑا آگے لے کے نکلتا ہے۔ وہ انسان ہارڈ ورک تو کرتا ہے لیکن اس کا پھل ملتا ہے، کہ زحل کا کام ہے ہارڈ ورک کروانا، لیکن زحل اس کا پھل بھی دیتا ہے۔ یہی کنجکشن اگر کرک راشی میں یعنی کینسر میں لگ جائے، ماتا کے ساتھ جائیداد کا سکھ وغیرہ، وہ بالکل اس میں جو انسان کی زندگی میں زہر گھول کے رکھ دیتا ہے۔ 5ویں میں لگ جائے تو بالکل رومانس اور دوستوں کی طرف سے انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ وش یوگ انسان کی کنڈلی میں لگا ہو تو اس کو برا اثر ہی دیتا ہے، بالکل اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس یوگ سے لوگوں کو بڑا ڈرایا جاتا ہے اور اس یوگ کی بنا پر ہی کاروبار کیا جاتا ہے، جسے خوف کا دھندا میں کہتا ہوں۔ جیسے ہی مون پیر کی صبح 7:15 بجے کے قریب کیپریکون میں داخل ہوگا، زحل جو پہلے سے وہاں موجود ہے شارون نچھتر میں، جو چندرما کا نچھتر ہے۔ اب زحل تو مضبوط ہے اپنے گھر میں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہاں پر آ کر مون کی کنڈیشن کمزور ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2.25 دن کا یوگ، ظاہر ہے چندرما 2.25 دن ایک ہاؤس میں اپنی 30 ڈگری طے کرتا ہے، اور دوسری طرف سیٹرن جو بالکل دھیمی چال سے 2.5 سال میں ایک ہاؤس میں 30 ڈگریاں طے کرتا ہے۔ اسے ڈیلے بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ 2.25 دن کا یوگ، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2.25 دن کا یوگ کہ سب کو نقصان دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہاں پہ صرف چندرما کمزور ہے، سیٹرن جو بالکل اپنی پوری طاقت میں ہے۔ سیٹرن جو میں نے پہلے کہا کہ یہ پریکٹیکل، یہ صرف ہارڈ ورک کو مانتا ہے، جذبات کو بالکل نہیں۔ یہاں پہ آ کے یہ چندرما کی انرجی کو بالکل فریز کر دے گا۔ اس 2.25 دن میں باقاعدہ مون کی پوزیشن یہاں کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ ان 2 دنوں میں اپنے آپ کو پریکٹیکل طور پر لے کے چلتے ہیں، آپ کا کوئی بھی کام اگر ڈیلے ہے، اس کو جتنی محنت، لگن اور پریکٹیکل طور پر آپ اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔ ان 2 دنوں میں ذرا اپنے جذبات پر خیال رکھیے گا۔ یہاں کیوں سیٹرن بالکل جذبات کو نہیں مانتا، مون کا سیٹرن کے ساتھ کنجکشن ہونا بالکل جذبات کو وہ فریز کر کے رکھ دیتا ہے، وہ انسان کے ایموشنل پن کو بالکل نہیں مانتا، وہ صرف پریکٹیکل کو مانتا ہے، وہ ہارڈ ورک کو مانتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سیٹرن کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ لہٰذا آپ کو چندرما کا یہاں پہ اپاء کرنا چاہیے، یعنی ان 2.25 دن میں سیٹرن کا اپاء کی ضرورت نہیں، کو سیٹرن خود مضبوط ہے۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے، یہ یوگ ہر مہینے لگتا ہے لیکن ہوتا 2.25 دن کے لیے ہے۔ ہاں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ چندرما مضبوط ہے کہ سیٹرن مضبوط ہے، لیکن یہاں پہ سیٹرن مضبوط ہے۔ یہاں پر جو ہمیں چندرما کا اپاء کرنا ہوگا، چندرما کا اپاء آپ جانتے ہی ہیں، چاول، چینی، دودھ، سفید چیزوں کا جتنا ہو دان کریں۔ تو اس یوگ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اگر آپ کی کنڈلی میں یوگ لگا ہے، ڈگری وائز بھی اس کو دیکھا جاتا ہے، جوپیٹر کی اس پر نظر پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جا کے
رزلٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ وش یوگ ہے بھی کہ نہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کے جنم ذائچے میں دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں تو وش یوگ لگ گیا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زحل مضبوط ہے کہ چندرما مضبوط ہے. اگر دونوں مضبوط ہے تو پھر اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، بالکل کم ہو جاتا ہے اس کا اثر. تو اگر آپ کی کنڈلی میں کوئی ایسا یوگ بنا ہوا ہے تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی اسٹرالوجر سے، باقاعدہ صاحب علم آدمی سے اس کو دکھا کے اس سے باقاعدہ مستفید ہو سکتے ہیں. ہاں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہی یوگ کنڈلی کے کسی ایسے ہاؤس میں لگ جائے جہاں چندرما اور زحل کی پوزیشن بالکل کمزور ہو، وہ یوگ واقعی زہر سے بڑا یوگ ہوتا ہے. وہ کنجکشن جو ان سے انسان کی ساری زندگی جو ان سی ہے وہ زہریلی کر دیتا ہے. وہ خود تو زہریلا ہوتا ہے لیکن دوسروں کے لیے بھی زہر بن جاتا ہے. لہٰذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آپ بالکل کا اپاء کریں جو میں نے بتایا آپ کو. اگر زحل خراب ہے تو زحل کا اپاء کرے، اگر چندرما خراب ہے تو چندرما کا اپاء کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آج اتنا ہی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسانیت پر اپنی رحمت فرمائے. آج اتنا ہی. خدا حافظ.